حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لٹایا گیا تو انہوں نے پلٹا کھایا. انہوں نے پلٹا کھایا اور سجدے میں گر گئے. انہوں نے سجدہ کیا اور اپنی سینے پر ایسے اٹھایا اور اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف بلند کی اور پورے کمرے میں نور ہی نور ہو گیا. کیا وہ پاک ہستی ہے، کیا وہ پاک انسان ہے کہ جو پیدا ہی اتنا پاک ہو رہا ہے، وہ اللہ کے ہاں کتنا محبوب ہوگا. تمام انبیاء کرام 1,24,000 انبیاء کی کوالٹیز ایک شخص کو دی جا رہی ہیں. وہ شخص کتنا خاص ہوگا، کتنے جن کی ملاقات کا اللہ انتظار کر رہا ہے، وہ کیا ہوں گے. جن کے لیے پوری دنیا سجائی گئی ہے، کائنات بنائی گئی ہے، جن کی ملاقات کا اللہ انتظار کر رہا ہے، وہ کیا ہوں گے. یہ شان ہے میرے نبی کی، جن کے لیے معراج سجایا گیا، جن کے لیے عرش خوشی کی سے جھوم اٹھا، جن کے لیے فرشتے زمین پر آئے، جن کے لیے مالک الموت نے اجازت لی. وہ ہیں میرے نبی، وہ حسن اور حسین جو اللہ کے نبی کے نواسے ہیں. ان کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں. ان کو اپنے پاس بلایا اور ان کو اپنے سینے سے لگایا. روئے نہیں تھے. جب بیویوں سے ملے نہیں روئے، صحابہ سے اپنے ساتھیوں سے ملے نہیں روئے، بیٹی سے ملے نہیں روئے، داماد سے ملے نہیں روئے، لیکن یہاں آ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. اتنا روئے کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ یہ وہ نواسے ہیں جو ایک زہر میں تڑپ تڑپ کر مرے گا اور دوسرے کا سر نیزے پہ لٹکا دیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 12 ربیع الاول کے روز ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کے سامنے اپنے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے کچھ اہم پہلو بیان کریں جو کہ تمام انسانیت کے لیے عملی نمونہ ہے. ویسے تو یہ ایک بہت وسیع مضمون ہے، بہت بڑا مضمون ہے یہ، جو ہم ابھی کے 40-50 منٹوں میں کمپلیٹ نہیں کر سکتے، مکمل نہیں کر پائیں گے ہم ان کو. لیکن پوری کوشش ہوگی کہ ان کے زندگی کے جو خاص پہلو ہیں وہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں. ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور ہمارے مسلمانوں میں اس مہینے کو بہت خاص اہمیت حاصل ہے، کیونکہ ربیع الاول کے اس مہینے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ پیدائش ہے. تو ویسے تو جمہور کا یہی کہنا ہے کہ 12 ربیع الاول ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش ہے، لیکن کچھ علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ 8 ربیع الاول ہے، کچھ کا کہنا ہے کہ 9 ربیع الاول ہے، کچھ کا کہنا ہے کہ 10 ہے، لیکن جمہور کا اتفاق اسی پر ہی ہے کہ 12 ربیع الاول. تو اس خاص موقع پر سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک بات کلیئر کٹ بتانا چاہوں گی کہ ہمارے دین میں صرف 2 عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. تیسری کسی عید کا ہمارے دین میں کوئی ذکر موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اس 12 ربیع الاول کی تاریخ کو عید میلاد النبی کہنا یہ ایک بدعت ہے، اور بدعت بہت بڑا گناہ ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز اپنے مسلمان ساتھیوں کو
جب اپنے امتیوں کو جب حوض کوثر سے پانی پلانے لگیں گے تو فرشتے آ جائیں گے اور ان کو دور جھڑکیں گے اور ان کو وہاں سے پانی نہیں پینے دیں گے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں گے کہ یہ تو میرے امتی ہیں، یہ میرے امتی ہیں، ان کو یہاں سے پانی پینے دیں. تو فرشتے فرمائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے جانے کے بعد آپ کے دین میں تبدیلی لے کر آئے تھے، یا اپنے پاس سے کچھ انہوں نے چیزیں جو ہیں وہ ایڈ کی تھیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے بدعت ایک بہت بڑا گناہ ہے، دین میں ایک تبدیلی لانا بہت بڑا گناہ ہے. جو دین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، جو اللہ کی امانت ہے، ہم اس میں کوئی بھی تبدیلی لے کر نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے، شروع میں کرنا چاہوں گی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ سے. یہ جمہور کا اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول کی ہی رات تھی. ٹھیک ہے، یہاں صبح صادق کا وقت تھا. 22 اپریل تاریخ بتائی جاتی ہے، اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس حضرت شفا بنت اسود جو عبد الرحمن بن عوف کی والدہ ہیں، وہ بطور دائی موجود تھیں، ان کے پاس لیڈی ڈاکٹر ان کے پاس موجود تھیں. تو فیل کا واقعہ ہوئے 6 ماہ گزر چکے تھے، اور شفا بنت اسود جو ہیں وہ بطور دائی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس موجود تھے. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن قریب آیا، وقت قریب آیا اور ان کی پیدائش ہوئی، تو کیا دیکھتی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارکہ پہ کوئی گندگی نہیں ہے، کوئی گندگی نہیں ہے. جس طرح کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے ساتھ بہت سی گندگی لے کر آتا ہے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح پیدا ہوئے تھے کہ جیسے غسل دلا کر ان کو پیدا کیا گیا. ان کی ناف جو ہے وہ کٹی ہوئی تھی، ماں کی آنت اور بچے کی ناف جو ہے وہ جڑی ہوئی ہوتی ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر ہم اس کو کاٹتے ہیں، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ اتنی مبارک تھی، اتنا وہ صاف ستھرے پیدا ہوئے تھے، اور ان کی ناف جو ہے وہ کٹی ہوئی تھی اور ان کے ختنے بھی ہوئے ہوئے تھے. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے میرے مکمل 9 ماہ میں کبھی بھی حمل کا بوجھ محسوس نہیں ہوا. آپ دیکھیں کہ کتنی خاص، کتنی پاک ان کی پیدائش ہے، تو ان کی زندگی کتنی پاک ہوگی. جس شخص نے ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا، کیا آج کے زمانے میں کوئی سوچ سکتا ہے کہ اس شخص نے ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا ہوگا؟ خیر، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لٹایا گیا تو انہوں نے پلٹا کھایا اور سجدے میں گر گئے. انہوں نے سجدہ کیا اور اپنی سینے پر ایسے اٹھایا اور اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف بلند کی، اور پورے کمرے میں نور ہی نور ہو گیا. یہ اس بات کی گواہی تھی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. انہوں نے آتے ہی دنیا میں اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ چھت پھٹی اور پورے کمرے میں دھند ہی دھند ہو گئی، اور اتنی دھند تھی کہ ماں کی گود میں بچہ ہے اور ماں کو وہ بچہ نظر نہیں آ رہا، اس قدر دھند تھی. اس دھند میں ان کو کیا آواز آتی ہے کہ اس بچے کو شمال، غروب، مشرق، مغرب ہر جگہ پھیلا دو، اور اس کے پیچھے چلے گا جو وہی کامیاب ہے. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مطابق وہاں پر یہ آواز آئی. اس کے بعد اتنی دھند میں بھی ان کو یہ آواز آئی کہ اس بچے کو آدم کے اخلاق دو.
اسے شیش کی معرفت دو، نوح کی بہادری دو، ابراہیم کی دوستی دو، اسماعیل کی قربانی دو، صالح کی فصاحت دو، لوط کی حکمت دو، اسحاق کی رضا دو، یعقوب کی بشارت دو، اسے یوسف کا حسن جمال دو، موسیٰ کا جلال دو، اسے دانیال کی محبت دو، اسے ایوب کا دل دو، اسے الیاس کا وقار دو، اسے داؤد کی میٹھی زبان دو، اسے یحییٰ کا پاک دامنی دو، اسے یونس کے عطا دو، اسے عیسیٰ کی رحم دلی دو، اسے تمام انبیاء کی خوبیاں، تمام انبیاء کا علم، تمام انبیاء کا اخلاق، تمام انبیاء کی کوالٹیز، کریکٹرسٹکس سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نچھاور کر دی گئی، ان پر قربان کر دی گئی، اور ایک دم سے ساری دھند چھٹ گئی، اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہوئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کرنے کے لیے پوری دنیا کو چھانٹا، اس میں سے عرب کو چوز کیا، پھر پورے عرب کو چھانٹا، اس میں سے مضر کو چوز کیا، پھر مضر کو چھانٹا تو قریش ان کو بہت خاص لگا، قریش میرے لیے منتخب کیا، قریش میں سے ہاشم کو چوز کیا، اور ہاشم میں سے پھر انہوں نے میرا انتخاب کیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا گیا۔ کیا وہ پاک ہستی ہے، کیا وہ پاک انسان ہے کہ جو پیدا ہی اتنا پاک ہو رہا ہے، وہ اللہ کے ہاں کتنا محبوب ہوگا۔ تمام انبیاء کرام 1,24,000 انبیاء کی کوالٹیز ایک شخص کو دی جا رہی ہیں، وہ شخص کتنا خاص ہوگا، کتنے خاص تھے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کتنے خاص تھے۔ ان کی خاصیت کا آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ انہوں نے عورتوں کو حقوق دلائے، ان عورتوں کو جو پیدا ہوتے ہی ان کو مار دیا جاتا تھا، ان عورتوں کا حقوق دلائے، انہوں نے غلاموں کا حقوق دلائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو قیامت کے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب قیامت کا روز ہوگا تو وہ میری سواری میں مجھ سے آگے آگے چلیں گے۔ اتنا خاص مرتبہ حضرت بلال حبشی، جو ایک حبشی تھے، غلام تھے، ان کو اللہ کے نبی نے اتنا پیارا، اتنا اچھا مرتبہ دیا ہے، تو باقیوں کی تو کیا ہی بات ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا سب سے بڑا، سب سے اچھا مرتبہ ہے۔ کسی کا بھی نظم اتنا باریکی سے، اتنا اہتمام سے سنبھال کر نہیں رکھا گیا، کسی کے خاندان کی، کسی کے، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان جو لوگ بیان کرتے ہیں ان کی سیرت مبارکہ کو بھی اتنے بہترین طریقے سے سنبھال کر رکھا گیا ہے تاکہ کسی بھی سند میں، کسی بھی روایت میں کوئی شک کی وجہ باقی نہ رہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بچے گلیوں میں کھیلا کرتے تھے، جہاں بچوں کو کھلونے کھیلنے کے لیے دیا جاتے تھے، وہاں میرے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے کھیلا کرتے تھے۔ چاند کی طرف انگلی کرتے تو وہ 2 حصوں میں بٹ جاتا، اور اس طرح سے سائنس کے مطابق بھی چاند 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ چاند کے اوپر ایک مکمل لکیر ہے جو کہ یہ بیان کرتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 حصے کیے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اے اللہ، تو نے تمام انبیاء کرام کو معجزے عطا فرمائے ہیں، تو میرے لیے کون سا معجزہ ہے، میرے لیے کیا ہے؟ اللہ کے پیارے رسول کا یہ گلہ سن کر نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا کہ اے میرے رسول، اے میرے پیارے رسول،
تیرے لیے تو سب سے بڑی کامیابی ہے، تیرے لیے تو سب سے بڑا وقار ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب جب قیامت تک لا الہ الا اللہ کہا جائے گا، تب تب محمد الرسول اللہ بھی کہا جائے گا۔ میرے ساتھ تیرا نام جڑ چکا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ قیامت تک جب جب لا الہ الا اللہ کہا جائے گا، ساتھ میں محمد رسول اللہ بھی ہے، اور یہ عرشوں پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو لا الہ الا اللہ تک کافی تھا، لیکن نہیں، اس نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اپنے کلمے میں رکھا، اپنے ساتھ رکھا۔ اب آپ سے ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان فرماتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قد درمیانہ تھا، نہ تو وہ زیادہ اونچا تھا اور نہ ہی بہت چھوٹا تھا، درمیانہ قد تھا۔ چہرہ کشادہ تھا، نورانی تھا، صاف ستھرا، کوئی داغ نہیں، اور کلائی دراز تھی، داڑھی گھنی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی گھنی تھی۔ سر مبارک بڑا تھا اور بال معمولی گھنگرالے تھے۔ کچھ لوگ اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھنگرالے کافی زیادہ گھنگرالے بال تھے، ایسا نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بال گھنگرالے تھے لیکن معمولی، اتنے زیادہ کرلز نہیں تھے ان کے بالوں میں، معمولی سے گھنگرالے تھے۔ رنگ گورا تھا، آنکھیں سرخی مائل، پلکیں لمبی تھیں اور سیاہ پلکیں تھیں ان کی اور لمبی تھیں۔ بھویں تھیں ان کی کمان کی مانند تھیں، خمدار تھیں، جیسا اینڈ میں نوک بنی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، خمدار تھی اور خم بھی تھا، اور سیاہ بالوں سے پر، ان کی جو پلکیں بھی اور ان کی بھویں بھی دونوں سیاہ بالوں سے پر تھیں۔ ناک قدرے بلند تھی اور رخسار سفید گولائی لیے ہوئے تھے اور دانت موتی کی طرح تھے، اور ان کے بیچ میں کچھ فصل تھا، ٹھیک ہے، فصل تھا ان کے بیچ میں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سامنے کے 2 دانت تھے ان کے بیچ میں کچھ فاصلہ تھا، اور وہ ان پہ بہت سوٹ کرتا تھا، بہت بہترین تھا وہ۔ اکثر آج کل لوگوں کے بیچ دانتوں کے بیچ میں فاصلہ ہو تو لوگ اچھا نہیں سمجھتے، ان کو اچھا نہیں لگتا، فیشن نہیں ہے یا کچھ بھی اس طرح سے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں کے بیچ میں خلال تھا، اور سینہ مبارک کشادہ تھا اور پیٹ سے کچھ ابھرا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور سینے سے ناف تک کے بالوں کے بیچ میں باریک دھاری تھی، نہ موٹے تھے نہ لاغر۔ گردن بلند تھی اور جوڑ کی ہڈیاں مضبوط اور موٹی تھیں۔ سینہ بالوں سے خالی لیکن بازو بالدار تھے۔ انگلیاں لمبی تھیں، ہتھیلی کشادہ، تلوے ان کے اتنے گہرے تھے کہ زمین کو نہیں لگتے تھے۔ صرف 20 بال ان کے سفید تھے، وہ بھی کن پٹی سے کے کچھ بال جو تھے وہ ان کے سفید تھے، اور سر کے بہت کم بال، گن کر 20 یا 22 بال کہا جاتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت بھی تھا تب بھی ان کے گن کر 20 یا 22 بال ان کے سر میں سفید تھے، اور جب وہ سر پہ کنگھی کرتے تھے تو مانگ خود بخود نکل آتی تھی۔ پسینہ ان کا کیا تھا؟ موتیوں کی مانند تھا۔ جب ان کا پسینہ نکلتا تھا تو یوں لگتا تھا کہ ان کے چہرے پر جو ہے وہ موتی چمک رہے ہیں۔ اور سب سے خاص بات جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نشاندہی کرتی ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے، کہ ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی، اور وہ کس طرح سے تھی؟ جس طرح کبوتری کے انڈے کے مانند، کبوتری کے انڈے کی مانند ان کا وہاں پر گوشت ابھرا ہوا تھا، اور وہاں پر جو ہے وہ مہر نبوت تھی، اور اس کے اندر سے مشک کی خوشبو پھوٹتی تھی۔ کوئی بھی ان کے پاس سے گزرتا تھا تو مہر نبوت سے جو ہے وہ مشک کی خوشبو پھوٹتی تھی۔ اب ہم بات کرتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کے بارے میں۔
پیدائش تو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے. 6 سال کی عمر میں ماں سے جدائی ہوئی، ان کی قبر پر بیٹھے روتے رہتے تھے، صرف 6 سال کے تھے. اس کے بعد ان کی پرورش کا ذمہ ان کے دادا حضرت عبد المطلب نے لیا اور ان کو بہت اچھی پرورش دی. اور جب ان کا آخری وقت آیا تو انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ان کے چچا حضرت ابو طالب کو دے دی. حضرت ابو طالب ایک تاجر تھے، تجارت کیا کرتے تھے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ ان کو لے جایا کرتے تھے. اور پھر اس طرح سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور ان کی امانت داری اور ان سے متاثر ہو کر ایک بہت ہی امیر خاتون تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا. یہاں پر اسلام نے ایک اور بات کھول دی کہ ضروری نہیں ہے کہ مرد ہی نکاح کا پیغام بھیجے، عورتیں بھی بھیج سکتی ہیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ پہلی عورت ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی سے متاثر ہو کر ان کو شادی کا پیغام بھیجا، ان کو نکاح کا پیغام بھیجا. اور اس طرح سے جو ہے وہ 25 سال کی عمر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ سے ہوئی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا عمر میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی تھی. یہاں پر بھی اسلام نے ایک اور چیز ہمیں بتائی ہے کہ عمر میں بڑی عورت ہو تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ شادی کر سکتے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ سے ہوئی اور اس کے بعد جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خلوت نشینی میں پڑ گئے. غار حرا میں کئی دن جا کر اللہ کی راہ میں عبادت کیا کرتے تھے. چونکہ مسلمان گھرانے سے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے. کچھ دن وہاں پر رہتے، پھر گھر آتے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو کھانا وغیرہ دیتی اور پھر وہ اپنا کھانا لے کر دوبارہ غار حرا میں چلے جاتے. کئی سال انہوں نے وہاں پر عبادت کی. 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی. پہلی وحی کا واقعہ اتنا حسین ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ ابھی کا ٹائم تو بہت کم ہے، لیکن بہت شارٹلی میں آپ کو بتا دیتی ہوں اور اس پر ہم انشاءاللہ پوری ویڈیو بھی ریکارڈ کریں گے. ہوا یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک غار حرا میں عبادت کیا کرتے تھے. تو ایک رات کیا ہوا کہ وہاں پر ایک فرشتہ آ گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار سے باہر آئے تو وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام صرف آپ یہ امیجن کریں کہ وہ آسمان اور زمین کے درمیان میں کرسی لگا کر بیٹھے تھے اور ان کا ایک پر جو ہے وہ پورے مشرق کو کور کرتا تھا اور ایک پر پورے مغرب کو کور کرتا تھا. وہ اتنے بڑے تھے، ٹھیک ہے، اور آسمان اور زمین کے درمیان کرسی لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے تو انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ پڑھ، اقرأ، پڑھ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا. پھر انہوں نے کہا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ پڑھ. اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، میں پڑھنا نہیں جانتا. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو پکڑا اور زور سے جھنجھوڑا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کپ کپی طاری ہو گئی. اور پھر وہاں پر سورہ علق کی پہلی 5 آیات نازل ہوئی. اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے تو ان پر ایک عجیب سی کپ کپی طاری تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا کہ مجھ پر کمبل اڑا دو، کمبل اڑا دو. حضرت خدیجہ نے ان پر کمبل اڑایا لیکن ان کی کپ کپی کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. تو حضرت
خدیجہ نے ان کو اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر جانے کا فیصلہ کیا، اور جب وہ وہاں پر گئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام واقعہ ان کو بیان کیا تو وہ سمجھ گئے۔ ورقہ بن نوفل ایک بہت بڑے عیسائی اسکالر تھے، اور انہوں نے نہ صرف عربی میں بلکہ عبرانی زبان میں بھی دین کو پڑھا ہوا تھا، اور جتنے بھی پچھلے دین تھے وہ سب کا علم رکھتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ کے پاس بھی آیا تھا علیہ السلام۔ تو یہاں سے ان کو معلوم ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ آخری نبی ہیں جن کا تمام انبیاء نے ذکر کیا ہے، تمام انبیاء نے جن کے بارے میں بتایا ہے۔ ٹھیک، اس کے بعد اللہ اپنے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھیجتے رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی۔ بہت سے واقعات ہیں جب لوگوں نے ان کو تنگ کیا، ان کی بات نہیں مانی۔ سب سے پہلی خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین دوست، ان کے ساتھی، ان کے سسر بھی ہیں، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مرد تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے پہلے غلام جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس وقت میں بچے تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ کے لیے طائف گئے۔ طائف ایک ایسا شہر تھا جو کہ دو پہاڑوں کے بیچ میں واقع تھا۔ آپ وہاں پر گئے اور وہاں پر دین کی تبلیغ شروع کی۔ طائف والوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات نہ مانی اور ان کے پیچھے بدمعاش بچوں کو لگا دیا جو ان کو پتھر مارتے تھے۔ اتنے موٹے موٹے پتھر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارکہ سے خون نکال دیتے تھے، اتنے موٹے پتھر۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھاگتے بھاگتے اتنا ان سے بھاگے، اور ان بدمعاش بچوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مارا کہ آپ کے جو جوتے مبارکہ تھے وہ بھی خون سے بھر گئے تھے۔ جب آپ طائف سے باہر آئے تو خون میں لہو لہان، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو فرشتے آئے۔ آپ نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آپ کے پاس دو فرشتے حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کہیں تو یہ دونوں پہاڑ ان طائف والوں کے اوپر گرا دیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ لوگ ہیں جو ابھی تو تم سے بدزن ہیں، لیکن ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو ایمان لے کر آئیں گے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کو کہہ دیا کہ نہیں، یہ میرے نبی کی رحم دلی ہے۔ اتنا مارنے کے بعد آج کوئی ہمیں تھوڑا سا تھپڑ بھی مار دینا تو ہم لوگ سکون سے نہیں بیٹھتے ہیں بدلہ لینے کے لیے، ہم تڑپتے رہتے ہیں کہ کب ہم بدلہ لیں گے اور کب جو ہے وہ سکون ملے گا ہمیں، ہم نہیں ٹھہر سکتے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا۔ پھر فتح مکہ کے موقع پر جب تمام لوگ جو حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے بیچ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ تھے، سب کو گرفتار کر لیا گیا تھا، مکہ فتح ہو چکا تھا، تو لیکن پھر بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو معاف کر دیا۔ جب اسلام کی کچھ مشکل دن آئے، صرف 20 سے 25 لوگ اسلام میں داخل تھے اور بہت مشکل وقت تھا، لوگ کسی کی مسلمانوں کی بات نہیں سنتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ، اس پورے مکہ میں دو لوگ ہیں جو بہت بہت پاورفل ہیں، ایک ان کے چچا ابو جہل اور ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان میں سے کسی ایک کو اسلام قبول کروا دے۔
اور کچھ وقت کے بعد ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور اتنی بہادری سے اسلام قبول کر کے باہر نکلے اور سب کے گھروں کے دروازے پر جا کر انہوں نے بتایا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، میں نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین لے لیا ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر دھرتی سے مار دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے بھی بدلہ نہیں لیا جس نے وحشی نام کہا جاتا ہے اس کا، جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا۔ ان کی شہادت کا، ان کے خون کا بھی بدلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لیا تاکہ اسلام پروان چڑھ سکے۔ اگر وہ بدلہ لینے جاتے تو ہمارے اور پرانے دینوں میں کوئی ڈفرنس نہیں رہ جاتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد نبی ہیں، وہ واحد اللہ کے محبوب ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کروایا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پر جا کر روز اللہ سے کہا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے اپنا دیدار کروا، اے اللہ اپنا دیدار کروا۔ اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی ایک جھلک دکھائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے، لیکن جب میرے نبی، میرے آقا، میرے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر گئے، اللہ تعالیٰ نے تمام پردے ہٹا دیے۔ اس جگہ جہاں پر کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا، وہاں پر میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے کی اجازت ملی، اور اللہ نے اپنے اور ان کے درمیان تمام پردے ہٹا دیے، تمام چیزیں ہٹ گئیں، اور اللہ نے اپنے محبوب کا دیدار کیا اور محبوب نے اللہ کا دیدار کیا۔ آپ کے 3 بیٹے تھے، قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو بہت کم وقت میں ان کی شہادت ہو گئی تھی۔ اللہ نے میرے نبی کو 3 بیٹے دیے اور تینوں کو شہید کر دیا، تینوں فوت ہو گئے، اور 4 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا جو کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ وہ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری صاحبزادی، سب سے محبوب صاحبزادی تھیں۔ آپ کی 11 بیویاں تھیں۔ آپ نے بڑی عمر والی عورت سے بھی شادی کی، آپ نے بیوہ سے بھی شادی کی، آپ نے طلاق یافتہ سے بھی شادی کی، آپ نے کم عمر کی لڑکی سے بھی شادی کی۔ یہ اس لیے تھا تاکہ ہمیں سبق مل سکے کہ ہم یہ نہ دیکھیں کہ عورت بڑی ہے، چھوٹی ہے، عمر کیا ہے، ہم بس نکاح کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 11 بیویاں جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح ہوا تھا تو اس وقت آپ کی عمر، حضرت عائشہ کی عمر 9 یا 10 سال پر بتائی جاتی ہے۔ وہ بہت چھوٹی تھیں اور انہوں نے اپنا سارا بچپن، ساری جوانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری۔ وہ ان کی سب سے زیادہ محبوب بیوی تھی، وہ سب سے زیادہ وقت عدل سب میں تھا، تمام بیویوں میں عدل کرتے تھے، ہر دن ہر بیوی کا رکھا ہوا تھا، لیکن اکثر اوقات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ زیادہ وقت بتایا کرتے تھے۔ اپنے آخری ایام بھی انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گزارے۔ جب آخری حج پر گئے تو وہاں پر انہوں نے خطبہ دیا اور لوگوں کو بتایا کہ نماز سب سے زیادہ ضروری ہے، نماز سے زیادہ
کچھ بھی ضروری نہیں ہے. سب سے پہلے نماز. انہوں نے نماز اور صدقہ، نماز زکوٰۃ، نماز صدقہ، انہوں نے بار بار ان چیزوں پہ غور کیا. ہمسایوں کے حقوق کا کہا، عورتوں کے حقوق پر زور دینے کا کہا، غلاموں کو مکمل تحفظ دینے کا کہا. اور جب ان کے آخری ایام تھے تو 29 صفر تاریخ بتائی جاتی ہے کہ انہوں نے ایک صحابی کا جنازہ پڑھایا. ان کو دفنا کر جب واپس آ رہے تھے تو ان کے سر میں شدید درد شروع ہو گیا، شدید درد. جب وہ گھر آئے تو حضرت عائشہ کے گھر کی باری تھی. درد کے ساتھ پھر تیز بخار، جب آپ کے سر میں اتنا درد ہو تو تیز بخار بھی آ جاتا ہے. تو درد کے ساتھ تیز بخار. 14 دن آپ نے بیماری دیکھی ہے. دیکھیں 29 صفر، 30 صفر، 10 دن اور 12 تاریخ ربیع الاول جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے تھے. 14 دن آپ نے بیماری دیکھی ہے. جمعرات کو عشاء کی نماز ابو بکر نے پڑھائی. ٹھیک ہے. ان کے بیچ میں جو ہے وہ روز پوچھا کرتے تھے اپنی تمام بیویوں سے کہ کل کس کا دن ہے، کل کس کا دن ہے. یہ تو ان کو پتا تھا کہ کل کس کا دن ہوگا. کل اس وقت ان کی 9 بیویاں زندہ تھیں تو ان کو یاد تھا کہ کل کس کا دن ہے، لیکن وہ اپنے آخری دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بتانا چاہتے تھے. انہوں نے تمام اپنی بیویوں کو بلایا اور ان سے اجازت لی کہ وہ آخری ایام جو ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گزارنا چاہتے ہیں. تو تمام بیویوں نے ان کی اجازت دے دی اور ان کو کہا کہ آپ اپنی محبوب بیوی حضرت عائشہ کے پاس ہی رہیں. لیکن پھر بھی تمام بیویاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آیا کرتی تھی، ان کا حال وغیرہ پوچھتی تھی. جمعرات کو عشاء کی نماز کا وقت تھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تو گر جاتے، پھر اٹھتے پھر گر جاتے، پھر اٹھے تو انہوں نے کہا کہ آج نماز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھائیں گے. تو مسجد میں سب آ گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نماز ہی تو ہے، کوئی اور پڑھا دے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے گئے اور انہوں نے امامت شروع کی. لیکن جو مسجد نبوی ہے وہاں سے حضرت عائشہ کا کمرہ اٹیچ تھا تو انہوں نے دروازہ کھولا اور کہا کہ عمر کو پیچھے کرو، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت ابو بکر آئیں گے آگے، ابو بکر کو آگے کرو، وہ پڑھائے گا نماز. تو اس طرح سے جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہو گئے اور اس سے مسلمانوں کو یہ بھی ہنٹ دیا گیا کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہوں گے. 17 نمازیں جمعرات سے پیر تک، 17 نمازیں اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی. ان کے بیچ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے تو وہ مسجد تک گئے اور ممبر پر بیٹھ گئے. وہ کمزور اتنے ہو گئے تھے کہ ان سے چلا نہیں جاتا تھا. اور جب انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو ان کے پاؤں بھی زمین پر مکمل نہیں لگ رہے تھے، صرف ان کی انگلیاں زمین پر گھسیٹی جا رہی تھیں. ممبر پر جا کر بیٹھے تو کہنے لگے اے میرے لوگوں، اگر میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو مجھے معاف کر دو. مجھ سے دنیا میں بدلہ لے لو، مجھ سے آخرت میں بدلہ نہ لینا، مجھ سے آخرت میں بدلہ نہ لینا. اللہ کے نبی اتنے محبوب لیکن پھر بھی ڈر کیا ہے کہ آخرت میں بدلہ نہ لینا. یہ ڈر جن کے لیے پوری کائنات سجائی گئی، جن کے لیے پوری دنیا بنائی گئی، پیڑ پودے پہاڑ درخت انسان سب ان کے لیے بنائے گئے، ان کے لیے عرش سجائے گئے، وہ بھی کہتے ہیں کہ مجھ سے قیامت کے روز بدلہ نہ لینا، مجھ سے ابھی لے لو. انہوں نے ایک بار فرمایا کوئی نہیں اٹھا، دوسری بار کہا کوئی نہیں اٹھا. انہوں نے فرمایا کسی کی طرف میرا کوئی قرض ہے تو بتاؤ.
ایک بار کہا کوئی نہیں اٹھا، دوسری بار کہا کوئی نہیں اٹھا، تیسری بار ایک شخص کھڑے ہوئے، ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ اے میرے پیارے نبی، آپ نے میرے 3 درہم دینے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا کب؟ تو پھر انہوں نے بتایا کہ ایک بار ایک سائل آیا تھا، آپ سے کچھ مانگا تو آپ کے پاس تھا نہیں، تو آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر کچھ ہے تو دے دو، اور میرے پاس 3 درہم تھے تو میں نے اس سائل کو دے دیے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس ایک صحابی کھڑے تھے تو ان کو کہا کہ تم لیتے ہو میرا قرض اپنے سر پہ؟ تو انہوں نے کہا ہاں میرے رسول، جی میرے پیارے رسول، میں لیتا ہوں آپ کا قرض اپنے سر، میں اس شخص کو 3 درہم واپس کر دوں گا. یہ میرے پیارے رسول کا عدل ہے، یہ میرے پیارے نبی کا اطمینان ہے کہ انہوں نے سب کو یہی کہا کہ دنیا میں کر لو جو کرنا ہے، آخرت میں مجھ سے کوئی سوال نہ کرنا. یہ وہ نبی ہیں جو قیامت میں جب نفسی 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 کا عالم ہوگا تو یہی ہوں گے جو صرف واحد آواز لگائیں گے، امتی امتی. جہاں عیسیٰ کو اپنی امت کی پرواہ نہیں، جہاں موسیٰ کو اپنی امت کی پرواہ نہیں، جہاں آدم کو اپنی امت کی پرواہ نہیں، جہاں نوح کو اپنی امت کی پرواہ نہیں، جہاں لوط کو اپنی امت کی پرواہ نہیں، وہ سب نفسی 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 کے عالم میں ہے. وہاں میرے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک آواز بلند کریں گے، امتی امتی، اور خاموشی، ہر طرف خاموشی، میدان حشر میں خاموشی ہو جائے گی. اور جب سب پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو وہاں کون ہوگا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت بھی وہ اپنی امت کا سوال کریں گے. پیر کی صبح صادق کا وقت تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں ان کا سر تھا. تو میں نے سب سے پہلے اپنی تمام بیویوں کو بلایا، بتایا نہیں کہ میں آج جانے والا ہوں، کسی کو بھی نہیں بتایا، بس سب کو الوداع کہا، دعائیں دیں اور سب کو الوداع کہا. سب تمام بیویاں سے مل کر پھر نبی نے اپنے صحابہ کو اپنے پاس بلایا، ان سب کو بھی الوداع کہا. پھر اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور ان کو اپنے پاس کیا، ان کے کان میں کہا کہ اے فاطمہ میں آج جا رہا ہوں، اے فاطمہ میں آج جا رہا ہوں. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی، کہا کہ اے میرے بابا، میں نہیں رہ سکتی آپ کے بنا. انہوں نے کہا کہ اے بیٹی غم نہ کر، تو مجھ سے جنت میں بہت جلد ملے گی. اور 6 مہینے بعد ہی 24-25 سال کی عمر میں حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ انتقال فرما گئی، دنیا سے کوچ کر گئی. وہ بچی، وہ بیٹی جو جنت میں عورتوں کی سردار ہے، وہ کہتی ہے کہ بابا میں نہیں رہ سکتی. وہ روتی ہے کہ بابا میں نہیں رہ سکتی. ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے داماد کو اپنے پاس بلایا، ان کو اپنی گود میں لٹایا اور ان کو دعائیں دیتے رہے. اتنی ہمت نہیں تھی کہ بہت بولتے، دل ہی دل میں دعائیں دیتے، سر پر ہاتھ پھیرتے پھر کمر تک جاتے، سر پر ہاتھ پھیرتے پھر کمر تک جاتے. اس طرح انہوں نے اپنے گود میں سر رکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور ان کو دعائیں دیتے رہے. اور جب ان کے بعد اپنے نواسوں کو، اپنے بچوں کو اپنے پاس بلایا، وہ حسن اور حسین جو اللہ کے نبی کے نواسے ہیں، ان کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں، ان کو اپنے پاس بلایا اور ان کو اپنے سینے سے لگایا. روئے نہیں تھے، جب بیویوں سے ملے نہیں روئے، صحابہ سے اپنے ساتھیوں سے ملے نہیں روئے، بیٹی سے ملے نہیں روئے، داماد سے ملے نہیں روئے، لیکن یہاں آ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. اتنا روئے کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ یہ وہ نواسے ہیں جو ایک زہر میں تڑپ تڑپ کر مرے گا اور دوسرے کا سر نیزے پر لٹکا دیا جائے گا. اتنا پھوٹ پھوٹ کر روئے تھے ان کو سینے سے لگا کر. تو چاہتے تو دعا کرتے تھے لیکن نہیں کی.
کہ اے اللہ میں نے سارے دکھ برداشت کر لیے، میرے بچوں کو کوئی دکھ نہ دے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ لیا، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے، کہنے لگے کہ اے اللہ کے پیارے رسول، ملک الموت باہر کھڑا ہے، بلا لوں؟ کسی سے اجازت نہیں لیتا کوئی بھی موت کی، لیکن اللہ کے نبی، اللہ کے محبوب تھے، موت کی بھی اجازت لے رہا ہے اللہ۔ انہوں نے کہا ہاں بلا لو۔ ملک الموت اندر آیا، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ کہنے لگا یا رسول اللہ، میں نے آج سے پہلے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا ہے، میں نے آج سے پہلے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا، کبھی کسی سے اجازت نہیں لی ہے، لیکن اللہ نے کہا تھا میرے محبوب سے اجازت لینا، اگر وہ آنا چاہیں تو لے آنا، اور اگر نہ آنا چاہیں تو چھوڑ آنا۔ اللہ کے نبی نے کہا اچھا میں کہوں ہاں کر دوں تو تم میری روح قبض کرو گے؟ انہوں نے کہا جی کر لیں گے۔ ان کی حالت دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا کہ اے جبرائیل تم کیا کہتے ہو؟ جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے کہ اللہ آپ کی ملاقات کا منتظر ہے، جن کی ملاقات کا اللہ انتظار کر رہا ہے، وہ کیا ہوں گے، جن کے لیے پوری دنیا سجائی گئی ہے، کائنات بنائی گئی ہے، جن کی ملاقات کا اللہ انتظار کر رہا ہے، وہ کیا ہوں گے۔ یہ شان ہے میرے نبی کی، جن کے لیے معراج سجایا گیا، جن کے لیے عرش خوشی کے سے جھوم اٹھا، جن کے لیے فرشتے زمین پر آئے، جن کے لیے مالک الموت نے اجازت لی، وہ ہے میرے نبی۔ خیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور ملک الموت نے ان کی روح قبض کر لی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر میرے سینے اور میری گردن کے بیچ میں یہاں پر تھا، اور جب ان کی جان نکلی ہے تو میں چیخ اٹھی، حضرت عائشہ چیخ اٹھی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان نکلی۔ حضرت عائشہ چیخ اٹھی تو تمام بیویاں اندر آ گئیں، کیا ہوا، ایک عجیب ہی ماحول بن گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین دوست حضرت ابوبکر صدیق اپنی زوجہ سے ملنے کسی اور شہر گئے تھے، جب ان کو خبر ملی گھوڑا پکڑا اور واپس آئے تو دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں تلوار لیے کھڑے، کہتے ہیں کہ جو کہے گا نا کہ محمد فوت ہو گئے ہیں میں اس کا گلا کاٹ دوں گا۔ میرے محمد فوت نہیں ہوئے، وہ صرف اللہ کے پاس گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برداشت نہیں کر پا رہے تھے، وہ ایک ذہنی کیفیت میں مبتلا ہو گئے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عمر نہیں۔ جب ان کے غسل کا وقت آیا تو تمام اہل بیت نے ان کو غسل دینا تھا، تو سب اس سوچ میں مبتلا ہو گئے کہ ان کو کپڑے پہنا کر غسل دیں یا کپڑے اتار کر۔ کیا ہوا؟ اللہ کی طرف سے سب پر نیند طاری ہو گئی، سب سو گئے، اور آواز آئی کہ میرے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے نہ اتارنا، ان کو کپڑوں کے ساتھ غسل دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پہ پانی ڈالتے اور اہل بیت ان کا جسم دھوتے۔ اس طرح ان کو غسل دیا گیا، اور اس کے بعد جب ان کا دفنانے کا وقت آیا تو قبر سوچیں کہ کون بنائے گا،
تو حضرت طلحہ وہاں پر موجود تھے. انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھودی اور اس میں ان کو لٹا دیا گیا. جب ان کو لٹا رہے تھے سب نے اپنے ضبط پر ایک قابو کیا ہوا تھا. حضرت مغیرہ بن شعبہ وہاں موجود تھے. انہوں نے لہد میں جان بوجھ کر اپنی انگوٹھی پھینک دی. جب پھینکی تو کہا اے علی میری انگوٹھی اندر گر گئی ہے، کیا میں لے آؤں؟ حضرت علی نے کہا ہاں لے آؤ. ظاہر ہے سب دیکھ رہے تھے کہ ہاں انگوٹھی تو گری ہے. انہوں نے کہا ہاں لے آؤ. اور جب وہ اندر گئے تو انگوٹھی اٹھانے کے بجائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ کر رونے لگے اور وہاں پر سب نے اپنا ضبط کھو دیا. سب ایک بار پھر سے سب کی آنکھوں میں آنسو تھے. سب برداشت نہیں کر پا رہے تھے کہ اللہ کے رسول دنیا فانی سے کوچ کر گئے. سب رو رہے تھے. وہ حضرت مغیرہ بن شعبہ آخری صحابی ہیں جنہوں کے جسم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم چھوا ہے. اتنا پھوٹ پھوٹ کر روئے، ان کو چھوڑتے نہیں تھے. تمام صحابہ نے کہا ان کو باہر نکالو، ان کو نہیں چھوڑتے تھے. اتنا لپٹ کر روئے، اتنا روئے، اتنا روئے. اور جب ان کو باہر نکالا تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو بند کیا گیا. وہاں پر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے سینے سے لگ کر میرے محبوب نے جان دی ہے. خیر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا گیا. اب آتے ہیں 12 ربیع الاول پہ. تو 12 ربیع الاول کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش کے دن ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے. انہوں نے کبھی کوئی پارٹیز نہیں کی، کوئی انہوں نے میٹھے پکوان نہیں بنائے کہ آج میری سالگرہ ہے. پیر کے روز وہ روزہ رکھا کرتے تھے. اور کسی صحابی نے ان کے شہید ہونے کے بعد کسی صحابی نے یہ کام کیا ہے. نہ تو ان کے برسیاں منائی ہیں، نہ ہی 12 ربیع الاول کو میٹھے پکوان بنائے ہیں، نہ ہی کھانے دیے ہیں، نہ ہی ختم دلائے ہیں. تو ہم امت مسلمہ ہم کس کی سیرت پر عمل کریں؟ نہ تو اللہ کے نبی نے کچھ ایسا کیا، نہ ان کے صحابیوں نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، کسی نے کچھ ایسا نہیں کیا. تو ہم لوگ کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں 12 ربیع الاول کو جو ہے وہ پکوان بن رہے ہوتے ہیں اور کوئی بھی روزے نہیں رکھتے؟ اگر آپ نے منانا ہی ہے تو پھر روزہ رکھے نا. اور یہ کوئی منانے کا دن تو ہے نہیں. اگر یہ منانے کا دن ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خوشیوں سے مناتے. لیکن اللہ کے نبی اس دن میں روزہ رکھا کرتے تھے. تو اس لیے بہتر ہے کہ امت مسلمہ ہونے کی حیثیت سے ہم بھی اس دن کو اسی طرح رکھیں جس طرح صحابی رکھا کرتے تھے، روزہ رکھا کرتے تھے. اور ہمیں بھی روزہ ہی رکھنا چاہیے. یہ جو کام بدعت ہیں، بدعت کی سزا میں آپ کو بتا چکی ہوں. یہ سب کام بدعت ہیں، ہم اس میں نہیں کر سکتے، ہم اس میں دین میں تبدیلی نہیں لا سکتے. اور یہ دین میں تبدیلی ہے. جو کام فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کیا، جو کام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کیا، ان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے نہیں کیا، وہ ہم لوگ کیوں کر رہے ہیں؟ 12 ربیع الاول کو منانے کی کوئی ایک حدیث، نعتیں پڑھنا، میلاد پڑھنا جائز ہے. وہ بھی صحابی نہیں کیا کرتے تھے لیکن جائز ہے. لیکن ختم دلانا، میٹھے پکوان بنانا، مسجدوں میں ڈھیر ڈھیر کھانے بھیجنا، یہ صحیح نہیں ہے. عید میلاد النبی کے نام سے 12 ربیع الاول کو ہماری قوم، ہماری امت کہتی ہے. لیکن عید تو صرف 2 ہیں. اور عید
کی تو باقاعدہ نماز ہوتی ہے. تو عید میلاد النبی اگر عید ہوتی تو اس دن کی بھی تو نماز ہوتی. تو یہ تو بہت بڑی بدعت ہے. جس چیز کا قرآن میں ذکر نہیں ہے، جس چیز کا سنت میں سیرت میں کوئی موجود نہیں ہے، وہ ہم لوگ کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ زندگی پر تو ہم نے روشنی ڈالی. انشاءاللہ اس پر ہم ایک اور ویڈیو بنائیں گے اور انشاءاللہ آگے بھی ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.